بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم صدر محفل، معزز اساتذہ اکرام، مہمانان اکرام اور میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم یہاں ایک ایسے موقع پر جمع ہوئے ہیں جو ہمارے دلوں میں محبت، شکر گزاری اور عہد وفا کی آگ بھڑکاتا ہے۔ آج ہے یوم آزادی، ایک ایسا دن جو ہمیں ہماری تاریخ، ہماری قربانیوں اور جد و جہد کی یاد دلاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم یوم آزادی کیوں مناتے ہیں؟ ہم یوم آزادی اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہم اس لمحے کو یاد رکھیں جب ہمارا وطن غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوا۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ آزادی ہمیں تحفے میں نہیں ملی بلکہ لاکھوں جانوں کی قربانی کے بعد حاصل ہوئی۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اگر ہم متحد ہوں، محنت کریں اور قربانی کا جذبہ پیدا کریں تو کوئی طاقت ہمیں غلام نہیں بنا سکتی۔ بر صغیر کی آزادی کا سفر آسان نہیں تھا۔ صدیوں تک یہ خطہ بیرونی حکمرانوں کے زیر تسلط رہا، مگر 1857 کی جنگ آزادی نے غلامی کے خلاف بغاوت کی پہلی چنگاری روشن کی۔ یہ چنگاری عوام کے دلوں میں جلتی رہی اور پھر 20ویں صدی کے آغاز میں آزادی کی تحریک نے ایک نیا رخ اختیار کیا۔ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب نے مل کر انگریزی سامراج کے خلاف آواز بلند کی۔ 15 اگست 1947 کو بالآخر وہ دن آیا جب ہماری زمین نے غلامی کی تاریک رات کو الوداع کہا اور آزادی کی روشنی میں نہا گئی۔ یہ آزادی کسی ایک جلسے یا احتجاج سے نہیں ملی بلکہ برسوں کی قربانیوں، قید و بند کی صعوبتوں، جلاوطنی، کوڑوں کی مار اور پھانسی کے پھندے چومنے سے ملی۔ ہمارے بزرگوں نے اپنی جوانیاں ضائع کی، اپنے کاروبار، گھر بار چھوڑے اور یہاں تک کہ اپنی جان بھی دے دی۔ محترم حاضرین اکرام، کیا کبھی سوچا ہے آزادی کی خوشبو کیسی ہوتی ہے؟ یہ وہ خوشبو ہے جو شہید کے لہو سے اٹھتی ہے، جو ماں کی آنکھ کے آنسوں میں بسی ہوتی ہے اور جو اس مٹی سے آتی ہے جس نے اپنے بیٹوں کو وطن پر قربان ہوتے دیکھا ہو۔ یوم آزادی صرف ایک دن نہیں، یہ ایک احساس ہے، اور وہ احساس جب غلام آنکھوں میں خواب جاگتے ہیں، جب ٹوٹے ہاتھوں میں پرچم لہرانے کی ہمت پیدا ہوتی ہے اور جب دل کہتا ہے یہ میرا وطن ہے، میں اس کا پاسبان ہوں۔ آزادی ہمیں کتاب کے کسی صفحے پر نہیں ملی، یہ قید خانوں کی دیواروں سے، جلتے گھروں کی راکھ سے اور پھانسی کے تختے سے اتر کر ہمارے ہاتھوں میں آئی ہے۔ آج ہم سانس لے سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، اپنے دین پر عمل کر سکتے ہیں۔ کیونکہ کسی نے اپنا کل قربان کر کے ہمارا آج بنا دیا۔ آج کا دن ہم سب کے لیے فخر اور شکر کا دن ہے۔ 15 اگست وہ تاریخ جو ہمیشہ ہمارے دلوں کو ایک نئی روشنی، ایک نئی امید اور ایک نئی ہمت سے بھر دیتی ہے۔ آج کے دن ہم اپنے وطن بھارت کی آزادی کا جشن مناتے ہیں۔ ہم بھول نہیں سکتے کہ اس پرچم کی بلندی، اس مٹی کی خوشبو اور اس آسمان کے نیلے رنگ کے نیچے جو سکون ہے، یہ سب ہمیں مفت میں نہیں ملا۔ یہ خون، پسینے اور جانوں کی قربانیوں کا تحفہ ہے جو ہمیں ان شہدائے وطن سے ملا ہے جن کا نام لیتے ہی ہمارا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ جب قومیں آزاد ہونے کے لیے اٹھتی ہیں تو انہیں بھوک، پیاس، تشدد اور بے گھری سہنی پڑتی ہے۔ یہی سب ہمارے آبا و اجداد نے برداشت کیا۔ اس سفر میں ہندو، مسلمان، سکھ سب شریک تھے۔ مسلمان رہنماؤں اور عوام نے اپنا بھرپور کردار ادا کیا۔ ہم بھلا کیسے بھول سکتے ہیں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا محمد علی شوکت، جنہوں نے تحریک خلافت اور آزادی کے لیے اپنی زندگیاں وقف کی، اور مولانا ابوالکلام آزاد، جنہوں نے علم اور سیاست دونوں میدانوں میں قیادت کی۔ اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں اشفاق اللہ خان صاحب کو، جنہیں آزادی کی خاطر پھانسی دی گئی، عبدالحمید، شاہ ٹیپو سلطان اور بہادر شاہ ظفر جیسے سپاہی اور رہنما، جھانسی کی واحد رانی لکشمی بائی، بھگت سنگھ، سردار ولبھ بھائی پٹیل، مہاتما گاندھی، سبھاش چندر بوس، یہ سب آزادی کی جنگ کے ہیرو ہیں۔ علماء اکرام نے آزادی کی تحریک میں ایک روحانی اور فکری طاقت فراہم کی۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ہزاروں علماء نے انگریز کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا محمود حسن شیخ الہند، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا حسین احمد مدنی اور دیگر ہزار علماء نے قید و بند اور جلاوطنی برداشت کی۔
ان علماؤں کی قربانیاں ہمیں یہ سکھاتی ہیں کہ آزادی صرف سیاسی نہیں بلکہ فکری اور دینی آزادی بھی ضروری ہے۔ یاد رکھیے، ہمارے شہداء کا خون اس زمین کی جڑوں میں بہا ہوا ہے۔ بھگت سنگھ نے پھانسی کا پھندا ہنس کر چوما، اشفاق اللہ خان نے کہا میری لاش کو ترنگے میں لپیٹ کر دفنانا، مولانا فضل حق خیر آبادی جلاوطنی میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ ہزاروں گمنام شہداء جن کے نام تاریخ کے اوراق میں محفوظ تو نہیں مگر ان کی قربانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ آزادی صرف جغرافیائی حد بندی کا نام نہیں بلکہ یہ اپنے مذہب، تہذیب، زبان اور کلچر کے مطابق جینے کا حق ہے۔ غلامی میں نہ آپ اپنی زبان آزادانہ بول سکتے ہیں، نہ اپنی عبادت کر سکتے ہیں، نہ اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ آزادی ہمیں اپنی شناخت، اپنی پہچان اور اپنے دین پر عمل کرنے کا موقع دیتی ہے۔ آج وطن کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ میرے عزیزوں، آج ہمیں اپنے وطن کی حفاظت کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے۔ تعلیم، کیونکہ تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اتحاد، کیونکہ جب ہم آپس میں بٹ جائیں تو دشمن فائدہ اٹھاتا ہے۔ ایمان اور دیانتداری، کیونکہ ایمان اور سچائی ہی قوموں کو مضبوط بناتے ہیں۔ آج کا دن صرف جشن منانے کا نہیں بلکہ اپنے آپ سے ایک نیا وعدہ کرنے کا ہے۔ ہم اپنے ملک کو اور بہتر بنائیں گے، ہم امن، محبت، انصاف اور برکت کا پیغام پھیلائیں گے۔ ہم اپنے فرض کو سمجھیں گے کیونکہ وطن صرف زمین کا ٹکڑا نہیں ہوتا، یہ ہماری پہچان، ہمارا ایمان اور ہماری روح کا حصہ ہوتا ہے۔ آئیے آج ہم مل کر دعا کریں اور اپنے آپ سے یہ عہد کریں کہ ہم اپنی آزادی کی حفاظت کریں گے، اس کی قدر کریں گے اور اس کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار رہیں گے۔ آئیے سب مل کر دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے ملک کو ہمیشہ امن، اتحاد اور ترقی عطا فرما، ہمیں وہ طاقت دے کہ ہم اس پرچم کی عزت ہمیشہ قائم رکھیں، اور اللہ ہمارے ملک کو امن و سلامتی کا گہوارہ بنا، ہر دشمن کے شر سے محفوظ فرما اور ہمیں ان شہداء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے اپنے گھروں کو توڑ دیا اور اپنے سپنوں کو چھوڑ دیا اور وطن کی خاطر اپنی جان کو ہنستے ہنستے قربان کر دیا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔